کہ ہمیں تو ہر صورت ملنا، بغاوت ہو گئی. افسروں نے بڑا کہا کہ دس از اگینسٹ دی سینس آف ڈیوٹی. انہوں نے کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ہم تو ضرور جائیں گے اور خواجہ فرید کو ضرور ملیں گے. آخر افسروں نے نا چھٹی ڈکلیئر کر دی. جب چھٹی ڈکلیئر کر دی، خواجہ فرید کو انہوں نے اوپر مسند پہ بٹھا دیا اور لشکر نے ملنا شروع کر دیا. پھر اور لوگ آئے، بہت بڑا ہجوم صبح سے لے کر شام تک. خواجہ بڑے تنگ تھے. حضرت کا لباس کم ہونا شروع ہو گیا، لبادے ٹوٹنے شروع ہو گئے، جو کف پھٹنے شروع ہو گئے. جس کے ہاتھ جو ٹوٹا لگا تبرک کے طور پر لے کے چلتا بنا. بس میرا خیال میں آخر میں وہی حال رہ گیا ہوگا جو یورپ سے آئے ہوئے لوگوں کا ہم کرتے ہیں. تو جب آخر آئے تو ایک بہشتی آگے بڑھا، تو بہشتی نے آگے بڑھ کے حضرت کے قدم لیے، کیونکہ لوگ ہاتھ چوم رہے تھے، پاؤں چوم رہے تھے، جو جس کے ہاتھ میں چومنا آیا چوم لیا. پتہ ہونٹوں کو کہاں سے سینس آ جاتی ہے کہ ہم نے چومنے چوما. تو وہ بیچارہ اتنے تنگ تھے کہ جب ایک بہشتی نے پلٹ کے پاؤں لیے تو انہوں نے کہا آخر تم لوگوں کو شرم نہیں آتی ہے؟ خواجہ فرید نے کہا تم لوگوں کو شرم نہیں آتی ہے؟ تم ہمیں کیا سمجھتے؟ وہ تو صاحب بڑا انٹلیکچوئل نکلا، وہ تو سینہ تان میں کھڑا ہو گیا. اس نے کہا فرید تجھے کون چاہ رہا، تجھے کون مانتا ہے؟ تو ہماری طرح انسان ہے. ہمیں تو گمان ہے کہ خدا تجھ پہ مہربان، تو مجاز ہے. اور ہمیں تو یہ شبہ ہے کہ حقیقت تجھ پہ مہربان. تو اس ذات قدوس کی عکاسی کر رہا ہے. تجھے کیا حق ہے برا منانے کا؟ ہم تجھے نہیں چوم رہے، نہ تجھے چاٹ رہے ہیں، نہ تجھے ہم رسپیکٹ کر رہے ہیں. ہم خوش طرح باشد کہ سر دل برا، گفتہ آیت در حدیث دیگراں. بہتر تو یہ ہے کہ محبوب کی باتیں کسی اور پیرائے سے کی جائیں، کسی اور ڈھنگ سے کی جائیں، کسی ذات کے پردے میں چھپا کے کی جائیں. بہت اریانی صرف حقیقت، حقیقت ویری کروئل، ویری گروسم. اس میں میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ویڈنگ ہوتی، کینچی. ہر مستر کے ہاتھ میں بڑی سخت کینچی ہوتی. فرض کرو آپ شاعر ہیں، آپ شاعری فرما رہے ہو، آنکھیں آسمان سے لگی ہیں، آرم چیئر ٹوٹ پھوٹ رہی ہے، آپ فکر شعر میں. مگر جب یہ فکر شعر آپ کی طلب حقیقت میں حائل ہو جائے، جب یہ فکر شعر آپ کی ذات کو اس رخ سے ہٹا دے، تو ایک مسٹک کا ایٹیچیوڈ یہ ہے کہ وہ اسے کاٹ دے. جیسے آپ اپنے گھروں کے باہر بوگن ویلا کی اور کسی بھی ٹرالر کرالر کی پیراسائٹ کی رگیں کاٹ دیتے ہو نا، جو آپ کی حقیقت کے رستے میں آتا ہے. ایگزیکٹلی دی سیم وے ایک مسٹک حقیقت کی تلاش میں حائل ہونے والے ہر جذبے کو کاٹ دیتا ہے. وہ شاعری کاٹ دیتا ہے، وہ ناموری کاٹ دیتا ہے، وہ عجب ذات کو کاٹ دیتا ہے، اشتہائے نفس کو کاٹ دیتا ہے، مال و زر کی حوث کو کاٹ دیتا ہے. زینا للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخیل المسومۃ والانعام والحرث ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عنده حسن المآب. اللہ کے پاس اس سے بہت بہتر ہے. اور اسی لیے I come back again to my original first sentence. When I told you کہ نفس انسان نے حقیقت سے ڈائیورٹ کرنے کے لیے مجاز سے بدتر صلاحیت انسان کو کوئی نہیں. وما علینا الا البلاغ. سات زمینیں، سات سر، سات رنگ، یہ اس کے بارے میں مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ بہت سارے نمبرز بہت ساری چیزوں کے لیے مخصوص ہیں. جیسے 19 فرشتے جہنم میں، 19 فرشتے جنت میں، 19 فرشتے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں. جیسے 8 کا عدد کسی اور چیز کے لیے، تو پوری مختلف اعداد کے مطابق. جیسے 4 ہیں، جیسے عرش کا جو پایا تھامے ہوئے جو ملائکہ ہیں 8 ہیں، 4 ہیں. اللہ نے ہر جگہ
مختلف اعداد سے چیزیں بنائی ہوئی ہیں، ان میں 7 کا عدد اس نے صرف زمین و آسمان کی تخلیق میں رکھا ہے، مگر دراصل یہ 7 نہیں ہے، یہ 49 ہے، یعنی 7 کا ایک توارد ہے جس نے چلنا ہے۔ اور میں بھی اگر میں بہت بڑی حماقت اور غلطی نہیں کر رہا، میں I don't want to say that this is what God says، مگر میرا خیال ہے کہ یہ ہماری دنیا دوسری ہے، پہلی، اس لیے کہ جتنا میں سالوں کا تعین کرتا ہوں، ہماری یہ جو پوری کائنات ہے کہ 13.5 بلین سال سے زیادہ ہے، کم نہیں ہے، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ 6 بلین سال ہماری زمین کے ہوئے ہیں، 4.5-5 بلین سال زمین کے ہیں، تو یہ دوسری لگتی ہے کہ اسی تواتر میں تخلیق ہونے والی دوسری ہے، 5 ابھی باقی ہیں۔ یہ جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پھر اللہ زمین کو نئی زمین سے بدل دے گا، جیسے حضور نے فرمایا کہ جب جنت میں لوگ داخل کر دیے جائیں گے تو پھر بھی جنت میں بے شمار جگہ خالی رہ جائے گی، اور پھر اللہ نئے لوگ نئی دنیا تخلیق کرے گا، نئے لوگ آباد کرے گا، اور پھر ان لوگوں سے کو جنت میں داخل کرے گا۔ تو یہ ایک تواتر ہے جو اللہ تعالیٰ نے پڑھا، جیسے 49 not 7 کہ 7 کائناتوں میں 7 زمینیں تسلسل سے چل رہی ہیں، وَيَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ، اور ساری زمینوں میں اللہ کا حکم اترتا ہے۔ بھلا جب پوچھا گیا کہ اللہ میاں تو یہ ہمیں کیوں بات بتا رہا؟ وہ ہم ان پڑھ لوگ بڑی مشکل سے 3000 سال کی سائنس کے بعد ابھی نینو ٹیکنالوجی تک پہنچے ہیں، آپ ہمیں کیوں ڈراتے ہو ان باتوں سے؟ تو اس نے کہا لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یہ اس لیے ہے کہ تم جان سکو کہ تمہارا اللہ کتنی قدرت والا ہے۔ تو اس لیے کوئی تخصیص نہیں ہے 7 کی، کہیں 8 ہے، کہیں 10 ہے، کہیں 1 کا حصہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ جیسے اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے خدا وتر ہے اور وتر کو پسند کرتا ہے، یعنی وہ 1 ہے۔ اب اس چکر میں بھی وتر 1 پڑھتا ہوں، پتہ ہے آپ کو، اس لیے کہ 3 پڑھوں تو بار بار بھول جاتا ہوں، جب سے مغالطہ پڑ جاتا ہے۔ جب سے یہ حدیث پڑھی ہے کہ خدا وتر ہے اور وتر کو پسند کرتا ہے، وہ 1 ہے اور 1 کو پسند کرتا ہے، تو میرے لیے بڑی آسانی ہوگی، میں عشاء میں 1 وتر پڑھ کے بڑے آرام سے ہوں۔ تو بہت سارے اعداد جو ہیں بہت ساری چیزوں کو ایکسپلین کرنے کے لیے 1 عدد نہیں، اللہ تقریباً سارے ہی اعداد استعمال کرتا ہے ڈفرینٹ جگہ، اعداد ہیں ہی اسی کے، پھر اس کی مرضی۔ تو صاحب بلائنڈ فیتھ ایمان بالغیب جو ہے اس میں کیا؟ سب ایمان بالغیب بالکل درست ہے، مگر ایمان بالغیب جو ہے اللہ کے بعد ہے۔ لیکن نا آپ جب بولے جب خدا کریم یہ فرماتے ہیں کہ جب تم اگر فرض کرو میں آپ کو ایک اسٹیٹ آف مائنڈ بتا دوں، جیسے اہل کفر تھے، مکہ میں تھے، اور اللہ تعالیٰ انہیں بار بار کہتا ہے تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اگر تم غور و فکر کرو تو اپنے اللہ کو جانو گے، پہچانو گے، اگر تم غور و فکر کرو تو کم از کم تم ان کم بخت پتھروں سے نجات پا لو گے۔ پھر اس نے مثال بھی دی، جیسے ابراہیم نجات پائے، جیسے انہوں نے ایک بڑی مضبوط دلیل کے ساتھ اس کافرانہ آرگومنٹ کو منقطع کیا، جیسے حضرت ابراہیم اے پرائری میتھڈ ہے، اور حضرت ابراہیم نے سب سے پہلے عقل کا استعمال کیا، گریجولی مارچ فارورڈ انڈکٹیو اور ڈیڈکٹیو لاجک استعمال کرتے ہوئے اللہ تک پہنچ گئے۔ بلکہ خدا نے بہت نفرت کا اظہار کیا، ان شر الدواب عند اللہ ثم البکم الذین لا یعقلون، کہ میرے نزدیک بدترین جانور وہ ہیں جنہوں نے کبھی غور و فکر نہیں کیا، اور اندھوں اور بہروں کی طرح میری آیات پہ گرتے ہیں۔ اور اہل کفر کو سب سے بڑا طعنہ اللہ یہی دیتا ہے کہ اگر تم اپنے آباء و اجداد کی یعنی عادات پہ نہ ہوتے اور اندھا دھند جو ہے میری آیات پہ نہ گرتے، غور و فکر کرتے، سوچتے سمجھتے، تو یقیناً مجھے پا لیتے۔ خادم حضرات، یہاں ایک بہت بڑا ایک آیت کا میں آپ کو ریفرنس دینا چاہتا ہوں کہ خدا کیا چاہتا، کیوں بندے کی پیدائش کا سبب کیا تھا، اس کو اٹھانے کا سبب کیا تھا۔ تو اس نے کہا کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، ما احببت، مجھے اس بات سے انس پیدا ہوا کہ میں جانا چاہوں، انعرفا، کہ میں جانا چاہوں، پہچانا چاہوں، فخلقت الخلق لیعرفونی، میں نے مخلوق کو اپنے تعارف کے لیے پیدا کیا۔
بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ حدیث جو ہے اتنی مستند نہیں ہے، مگر میں کہتا ہوں کہ اس سے بڑا یعنی اقرار اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ فَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، ہم جب امانت عقل و شعور کو پیش کر رہے تھے تو ہم نے زمین و آسمان ہر مخلوق کو پیش کیا، سب ڈر گئے، بھاگ گئے، وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان آگے بڑھا، اس نے کہا یہ اتنی کون سی خلافت ہے، زمین و آسمان مل رہی ہے، جنت مل رہی ہے، لالچ تو کھاتا ہی ہے انسان، بڑی اجلت میں آ گئے، اس نے کہا لاؤ جی مجھے دو، یہ کون سا اللہ پہچاننا کون سا مشکل ہے، انَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، اللہ نے کہا بڑا ظالم اور بڑا جاہل۔ تو اتحاد دیکھیے کہ مفسرین نے ان دونوں لفظوں کا بھی مطلب غلط سمجھا۔ فرض کرو اگر آپ اللہ کہہ دے آپ کو کہ آپ ظالم و جاہل ہو، اس کے بعد سزا کون سی رہے گی؟ دیکھو سزا ہی نہیں رہتی۔ اگر آپ کو اللہ نے کہہ دیا جاہل ہے تو میرا یہ دماغ مانتا ہی نہیں ہے کہ اللہ کسی کو جاہل کہہ کے سزا دے، تو پھر تو آپ کا قصور ہی کوئی نہیں ہے۔ میں جانور کو کیا کہہ سکتا ہوں؟ اگر جانور کے پاس عقل نہیں ہے اور میری گستاخی کر رہا ہے تو میں اس کو کیا کہہ سکتا ہوں؟ ماروں پیٹوں گا۔ تو پھر اللہ کا یہ لازم نہیں رہتا کہ وہ انسان کو سزا دے، اس نے کہا میں مہربان ہوں، پھر سارے بخشے جانے والے، انکار کرنے والے، مگر دراصل ان جملوں کا بڑا سادہ سا مطلب تھا کہ اس نے اپنے ساتھ انصاف نہیں کیا، اس نے اس چیز کے ساتھ بھی انصاف نہیں کیا جس کو اس نے اٹھایا۔ He underestimated the job. He overestimated himself. ان دونوں اس آیت کا بڑا سادہ سا مطلب تھا کہ he underestimated the job, he overestimated himself. آج ہم اللہ کی ججمنٹ کو چھوڑ دیں، آج کے زمانے میں جب ہم آپ سے 7 ارب کی 7 بلین کی آبادی کو دیکھتے ہیں اور مسلمان دیکھتے ہیں، کافر دیکھتے ہیں، سارے لوگ، ہمیں حیرانی سے دیکھنا پڑتا ہے کہ اللہ سچ ہے۔ اتنے سارے انسان اتنے زیادہ عقل کے زمانے میں، بلوغت فکر کے زمانے میں، جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جملہ انسان جو ہے وہ جہالتوں کے باعث خدا کا انکار کر رہا ہے۔ ہمارا دوست ہے پیچھے، 1 بلین انسان ادھر میں ہے، ادھر 1 بلین، دیکھو کتنی عجیب سی بات ہے کہ ہم یہ یقین رکھنے والے اللہ پہ 15 کروڑ ہے اور ہمارے ارد گرد کم از کم 3 بلین لوگ جو ہیں، ایک مشرک ہے، ایک کافر ہے۔ یہ کیوں؟ تو میرا خیال ہے کہ قرآن میں اس سے زیادہ مؤثر و خوبصورت آیات میں نے نہیں دیکھی جہاں انسان کے اوریجن کو اللہ خود بیان کرا کہ حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کہ بلا شبہ صدیوں، پتہ نہیں کتنے قرنہا قرن سے، برسہا برس، صدیوں انسان زمانے میں ایسے رہا کہ کوئی قابل ذکر شے نہ تھا۔ To put it in the words of Professor Will Durant, وہ کہتا ہے کہ maybe he was like an algae, maybe he's a particle, he was somewhere in the shape of a grass and attached with some kind of a tree، اور اتنا منحنی سا ایک غیر وجودی سی شے تھی اور اس کے بارے میں کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا، ایک ہیچ مقدار ذرہ تھا جو کسی کیچڑ میں الجھا ہوا تھا، اور خدا اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کہ یہ تو کوئی قابل ذکر شے نہ تھا، he was nothing at all۔ پھر دیکھیں آدم is mentionable، it's not آدم، جس کا ذکر اللہ کر رہے ہیں وہ آدم نہیں ہے، یہ وہ ہستی ہے جو نان مینشنیبل تھی۔ پھر اللہ نے کہا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، پھر انسان کو ہم نے ڈورے نطفے میں ڈال دیا۔ دیکھیں ابھی بھی آپ کے جسم انسان میں پہلا نطفہ بھی موجود ہے، دوسرا بھی موجود ہے، یعنی اگر آپ غور ہو تو انسان اور اگر عورت اور مرد اگر جوڑا ہے تو آپ کے اندر وہ بھی چیز موجود ہے، امیبا موجود ہے، جس سے آپ کو امیبک ڈائسینٹری جو سنگولر سیل ہے، پیرامیشیا سنگولر سیل ہے، ابھی تک سنگولر سیل کی سٹیٹ ہمارے ساتھ ہے، جس کو ڈائسینٹری ہو جاتی ہے اگر اس کو مائنر کرا تو پتہ ہے کہ امیبک ڈائسینٹری، تو امیبا ابھی تک سنگل سیل میں موجود ہے، ہمیں دور جانے کی ضرورت نہیں اس کو ڈھونڈنے کے لیے۔ تو خداوند کریم کہتا ہے پھر تم نے میں نے اس کا نطفہ مخلوط کرنا شروع کر دیا، پھر فرمایا لنبتلیہ، سوچا کہ اس کو ذرا آگے بڑھاؤں،
چیک کروں، جج کروں، آزماؤں. پھر ہم نے کہا لنبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. ہم نے اس کو سماعت دی، بصارت دی، نروس سسٹم دیا، بہت کچھ دیا، ابھی بھی چیک نہیں کیا. And then came the last stage and he said اِنَّا هَدَيْنَا السَّبِيلَ. ہم نے اس کو رستہ دکھایا، روشنی دی، عقل بخشی، شعور عطا فرمایا، امانت عقل و شعور اس کو عطا کی، اور اس کو ایک ٹاسک دیا، صرف ایک ٹاسک. آپ کو تو بڑے کام ہیں، صبح اٹھنا، بچے پالنا، روٹی کمانی، یہ کرنا وہ کرنا، پتہ نہیں اتنے سارے کام آپ کے ہیں، مگر اللہ نے آپ کو یہ کام نہیں دیے. خادم حضرات، اللہ نے صرف ایک کام آپ کو دیا، اِنَّا هَدَيْنَا السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرٍ وَإِمَّا كَفُورًا. تمہیں ساری عقل و شعور اس لیے بخشی ہے، چاہو تو ہمیں مانو، چاہو تو انکار کرو. اتنا بے نیاز استاد ہی نہیں کہتے. آپ یقین کرو کہ میں نے اتنا بے نیاز استاد زمین و آسمان میں کو دیکھا ہے. He is the first and the last teacher. ہمارے یہاں ٹیچنگ میں سوشلزم آیا، آدھے استاد سوشلسٹ ہو، آدھے مولوی ہو گئے ریجنٹلی ڈیفینڈنگ دی ریلیجن. ادھر سے ریلیجن پہ اٹیک آ رہا تھا، ادھر سے ریلیجن ڈیفینڈ ہو رہا تھا. ہر آدمی کی کوشش تھی کہ شاگرد آزاد نہ سوچے. ہر آدمی کوشش تھی کہ میں اگلے سے پہلے جا کے اس کے دماغ پہ قبضہ کر. سیکولر آیا، اس نے پہلے قبضہ کرنا. Nobody ever wanted to give a full picture to a student. Nobody ever wanted. Everybody wanted کہ میرے مکتب فکر میں اینڈ ٹائپ باقی سب کو سلواتیں سنائی، کسی کو مینشن نہیں کیا، اور بالآخر آپ نے اپنے حلقے ڈھونڈے، لوگ ڈھونڈے، اپنے ساتھ ان کی ضدیں نبھائیں. مگر اللہ نے ایسے نہیں کیا، not at all. جس کے پاس قدرت تھی تخیل پہ تصرف کی، جس کے پاس طاقت تھی خیال کو بدلنے کی، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر میں نہ چاہوں. اتنے غلبے کی قوت کے باوجود اتنا بڑا عالم ہے، اتنا بڑا عالم ہے کہ اس نے علم میں کوئی جبر نہیں کیا. اِنَّا هَدَيْنَا السَّبِيلَ، علم، یہ عقل، یہ نور تمہیں دکھا دیا ہے. اِمَّا شَاكِرٍ وَإِمَّا كَفُورًا. چاہو تو ہمیں مانو، چاہو تو ہمارا انکار کرو. خاتون حضرات، آج کے استاد کو بھی یہی کچھ چاہیے، چاہو تو مانو، چاہو تو انکار کرو. اگر آپ اپنی نسلوں کو فری انکوائری دیں گے، اگر آپ ان کے دماغ کو کھول دیں گے، اگر آپ ان کے شعور کو پختگی دیں گے، ان کو سوچنے تو دو، ایک دفعہ سوچنے دو. You have to depend on that کہ یہ انشاءاللہ تعالی یہ نسل جو ہے، جو سوچنے والی نسل ہے، بالآخر خدا تک جائے، ہمیشہ خدا تک جائے. نہ وہ ملا کے مدرسے کو پہنچے گی، نہ وہ سیکولر بنے گی، نہ وہ کمیونسٹ بنے گی، مگر عقل و شعور کی نیچرل انتہا اللہ ہے، تو سوچنے والا بالآخر اللہ تک پہنچتا ہے. یہ جو آپ نے بتایا تھا کہ آپ کا جو خیال تھا دنیا ایک پہلے بھی تھی اور اس کے بعد 5 اور، تو جو معراج پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کا حال دیکھا تھا، سزائیں، اور کچھ لوگوں کو جزائیں مل رہی تھی، تو وہ ہمارا فیوچر ہے یا وہ ہم سے پچھلی ایک تھی اور پھر قیامت بھی ساتھ؟ میں یقین سے نہیں کہتا، اس میں 2 پہلو ہیں. ایک تو پہلی دنیاؤں کے لوگ اور دوسرے ہمارے علاماتی لوگ جو پہلے سے گزر گئے ہوں. تو امکان یہ ہے کہ شاید وہ پہلی دنیاؤں کے لوگ ہوں جو ہم سے پہلے گزر، کسی اور بھی دنیا سے لوگ ادھر جا سکتے ہیں. جہنم تو ریزروائر ہے ہر قسم کی فیلئر کا. وہ اصل جہنم کو اتنا عجیب و غریب مقام بنتا نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جاپان میں جب گاڑیاں بوڑھی ہو جاتی ہیں، میں نے کئی دفعہ فلم میں دیکھا، پھر ان کی کرشنگ کی جاتی ہے، پھر آگ میں جلایا جاتا ہے، دوبارہ اس کو میلٹ کر کے لوہا ٹھیک کر کے پھر اسے ری شیپ کیا جاتا ہے. مگر انسان کی بدقسمتی کہ وہ ایک دفعہ اگر انکار خداوند میں چلا جائے تو دوبارہ اس کو ری شیپ کرنا بڑا مشکل ہے. اللہ نے کہہ دیا ہے کہ اگر میں 100 مرتبہ ان منکرین کو دوبارہ زمین پہ بھیجوں تو یہ دوبارہ اسی طرح کریں گے جیسے انہوں نے پہلے کیا. It is a sign of total failure. It's a sign of total failure.
مگر 100 مرتبہ کے استعارے سے مجھے لگتا ہے کہ اللہ